سجود یعنی سجدہ، حدیث میں ہے سب سے زیادہ قرب بندہ کو خدا سے اس حالت میں ہے جب کہ وہ سجدے میں ہو، لہٰذا ایسے عالم میں وہ زیادہ دعا کریں۔ سجدے کے عالم میں دعا بھی کر سکتے ہیں۔ اور ایک حدیث میں ہے سجدے کی حالت میں بندہ اللہ سے سب سے زیادہ قریب ہوا کرتا ہے۔ پیشانی کا زمین پر جم جانا یہی سجدہ کی حقیقت ہے، اور پاؤں کی ایک انگلی کا پیٹ لگنا شرط ہے۔ تو اگر کسی نے اس طرح سجدہ کیا کہ دونوں پاؤں زمین سے اٹھے رہے، نماز نہ ہوئی، بلکہ اگر صرف ایک انگلی کی نوک زمین سے لگی جب بھی نماز نہ ہوئی۔ اس مسئلہ سے بہت لوگ غافل ہیں، اور اکثر ایسا دیکھنے میں آتا ہے حالت سجدہ میں دونوں پاؤں کی ایک ایک انگلی کا پیٹ، جو کہ فرض اور شرط میں سے ہے، لگنا چاہیے، اور 3 کا لگنا واجب ہے۔ اگر 3 وہ بھی ایک ایک پاؤں کی، یعنی دونوں پاؤں کے ملا کے 6 انگلی، اتنا واجب ہے۔ اگر اس میں سے قاعدے سے انگلیوں کا پیٹ زمین سے نہ لگے تو ترک واجب ہوگا، اور اگر 3 انگلی سے کم ایک پیر میں لگ رہی تو واجب ترک ہونے کی وجہ سے نماز واجب الادا ہوئی، پھر سے نماز پڑھنی پڑے گی۔ بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ سجدہ 100 کر لیں گے تو نماز ہو جائے گی، تو سجدہ 100 کرنے سے بھی نہیں ہوگی۔ وہ اس لیے کہ سجدہ 100 اس وقت کیا جاتا ہے جب کوئی بھول چک ہو جاتی ہے۔ یہاں بھول توڑی نہ ہے، یہاں تو بے ڈھنگی ہے، کیونکہ نماز کا ڈھنگ سیکھا نہیں، اس لیے اس میں احتیاط کیا نہیں اور انگلیاں لگایا نہیں، تو ترک واجب کیا۔ یہ اس کے علم اور اس کے جانکاری کی کمی ہے، اس بنا پر اسے نماز دہرانی پڑے گی۔ میں پھر اور اس سے پہلے بھی اور مجھ سے پہلے بھی بارہا علماء سے آپ نے سنا ہوگا کہ 3 انگلیوں کے پیٹ کا لگنا، صرف ٹچ ہو جانا زمین پہ یہ کافی نہیں ہے، بلکہ پیٹ کا لگنا یہ لازم اور ضروری ہے۔ اگر کسی عذر کے سبب پیشانی زمین پر نہیں لگا سکتا، کبھی ایسا ہوتا ہے کوئی عذر ہے کہ پھوڑا نکلا ہے یا پھنسی نکلی ہے یا پرکی وغیرہ ہے پیشانی وغیرہ میں، تو صرف ناک سے سجدہ کرے، پھر بھی فقط ناک کی نوک کا لگنا کافی نہیں، بلکہ ناک کی ہڈی زمین پر لگنا ضروری ہے۔ ہر رکعت میں 2 بار سجدہ فرض ہے، سب رکن ایک ایک بار ہے اور سجدہ 2 بار ہے۔ اگر کسی نے ایک ہی سجدہ کیا، اگرچہ بھول کر کیا، تب بھی اس کی نماز نہیں ہوگی۔ اگر بھول کے کیا یہ سمجھے کہ سجدہ 100 کر لیں گے تو ہو جائے گی، تب بھی نہیں ہوگی، کیونکہ سجدہ 100 ترک واجب کی کیا جاتا ہے، اور 2 سجدہ کرنا یہ فرض ہے۔ لہٰذا 2 سجدے کی جگہ اگر کسی نے 1 کر لیا تو اسے نماز دہرانی پڑے گی۔ کسی نرم چیز، مثلا گھاس، روئی، قالین، وہ قالین جس میں گدی پن، اسپنج زیادہ ہوتا ہو، اگر اس پر سجدہ کیا تو پیشانی اگر جم گئی، یعنی اتنی دبی کہ اب دبانے سے وہ قالین وغیرہ نہ دبے تو جائز ہے، اور اگر دبی اس کے بعد بھی اس کے اندر دبنے کی صلاحیت باقی ہے تو سجدہ اس کا نہیں ہوگا، اور جب سجدہ نہیں ہوگا تو نماز نہیں ہوگی۔ بعض جگہ جاڑوں میں مسجد میں فوم وغیرہ بچھے ہوتے ہیں، ان لوگوں کو سجدہ کرنے میں اس کا لحاظ بہت ضروری ہے، یا پیال وغیرہ بچھے ہوتے، پہلے کے زمانے میں ہوتے تھے، اندر وہ دھان وغیرہ کے بھوسے ڈالتے تھے اور اس پہ سجدہ کرتے تھے۔ اگر پیشانی خوب نہ دبی تو نماز ہی نہ ہوئی، اور ناک ہڈی تک نہ دبی تو مکروہ تحریمی۔ پیشانی کا لگنا فرض ہے اور ناک کا لگنا واجب ہے، اور ناک کی ہڈی کا لگنا، اور ناک کی ہڈی اگر نہ لگی
تو یہ مکروہ تحریمی واجب الاعادہ ہوئی، یعنی پھر سے نماز دہرانی پڑے گی۔ کمانی دار گدے یعنی اسپنج والے گدے، جو بیٹھو تو پھر اٹھنے کے بعد اپنی جگہ پہ آ جاتے ہیں، اگر اس پر سجدہ کیا تو اس پہ سجدہ کرنے سے پیشانی خوب نہیں دبتی، لہٰذا اس پہ نماز نہیں ہوگی۔ اس کے بعد جوار، باجرہ وغیرہ چھوٹے چھوٹے دانوں پر جن پر پیشانی نہ جمے سجدہ نہیں ہوگا۔ ایسا ہی حکم کنکر وغیرہ کا ہے کہ اگر سامنے ایک دم سجدے کی جگہ پہ ہے اور اس پہ پیشانی لگی تو اگر ایک جگہ تھوڑا سا چنا برابر یا اس سے چھوٹا بھی کنکر ہوگا تو انسان پوری پیشانی جما کے رکھ نہیں سکتا، نہیں جم سکتا، پیشانی کی ہڈی کی وجہ سے پیشانی جم نہیں سکتی، لہٰذا تو ان پر سجدہ نہیں ہوگا۔ البتہ اگر جوار ہے، باجرہ ہے یا پھر گیہوں وغیرہ کے دانے ہیں اور بوری میں خوب کس کر بھر دیے گئے کہ پیشانی جمنے سے مانے نہ ہو، یعنی اب پیشانی جم سکتا ہے، تب سجدہ ہو جائے گا۔ بہت بھیڑ ہے اور ازدحام کی وجہ سے دوسرے کی پیٹھ پر سجدہ کر لیا، زیادہ آدمی ہونے کی وجہ سے، اور وہ اس نماز میں اس کا شریک ہے، یعنی وہ بھی ساتھ ہی میں نماز پڑھ رہا ہے وہی، تب تو اس کا سجدہ جائز ہے۔ اگر وہ اپنی خود کی نماز پڑھ رہا ہے تو ناجائز ہے، یا دونوں اپنی الگ الگ نماز پڑھ رہے ہیں تو پھر ناجائز ہے۔ وہی نماز ہو تو دوسرے کے پیٹھ پر بھی سجدہ کر لینا کافی ہوتا ہے۔ ایسی جگہ سجدہ کیا کہ قدم کی بنسبت 12 انگل سے زیادہ اونچی ہے، تب اس کا سجدہ نہیں ہوگا، اگر 12 سے کم ہے تو سجدہ ہو جائے گا۔ جیسے کہ آپ مسجد کے پہلے تہ میں ہیں، اس کے بعد بیچ کا حصہ ہے، اس کے بعد اخیر کا حصہ ہے، آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ دروازے سے جیسے ہی نکلیں گے آپ 4-5 انچ نیچے جاتے ہیں، پھر اس کے بعد تیسرے کھانے میں جاتے ہیں تو پھر 3-4-5 انچ نیچے جاتے ہیں۔ تو اب اگر کسی نے قدم رکھا ہے اس والے پلاٹ میں، بیچ والے کھانے میں، اور سجدہ کر رہا ہے پہلے والے کھانے میں، تو اس کا سجدہ ہو جائے گا، کیونکہ اس کی زمین 12 انگل سے کم ہے اونچائی میں، اس لیے اس کا سجدہ ہو جائے گا۔ 12 انگل سے زیادہ ہو تو سجدہ نہیں ہوتا ہے۔ کسی چھوٹے پتھر پر سجدہ کیا، اگر زیادہ حصہ پیشانی کا لگ گیا تو سجدہ ہو گیا، اور نہیں لگا تو نہیں ہوا۔ صلی اللہ علیہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔